صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ اقول عودا و بدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی، موضوع سخن یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام خطبہ فدق میں، اپنے کلام میں، اپنے خطبے میں جناب فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ خود فرماتی ہیں ایھا الناس، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ کیا مطلب؟ اے لوگو تم سب جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، یعنی کیا؟ اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد ہیں، یعنی میں وہ فاطمہ ہوں جس کے فضائل رسول خدا نے بیان کیے ہیں۔ میں وہ فاطمہ ہوں جس کو رسول خدا نے اپنے روح کا ٹکڑا کہا ہے۔ میں وہ فاطمہ ہوں جسے رسول خدا نے ام ابیہا کہا ہے، ام ابیہا کہا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں حتمی بات کرتی ہوں، میری بات میں کوئی کوتاہی نہیں، میری بات میں کوئی کوتاہی نہیں، میں کوئی غلطی نہیں کرتی۔ بڑا ہی اہم جملہ جناب زہرا نے استعمال کیا، ولا اقول ما اقول غلطا، میں غلط بات نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہا میں جھوٹ نہیں بولتی، جو ترجمہ جھوٹ کرے نا وہ غلط۔ کیوں؟ جھوٹ سے عصمت کاملہ سمجھ نہیں آتی۔ غلط میں سہو، نسیان اور جھوٹ تینوں آ جاتے ہیں۔ سہون بھی میں غلط بات نہیں کرتی، بھولتے ہوئے بھی میں سہون بات نہیں کرتی، اور عمدن بھی میں، جھوٹ یعنی عمدن بات کرنا، جھوٹ یعنی عمدن غلط بات کرنا، اور سہون غلط بات کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سہو و نسیان کہتے ہیں۔ میں بھولتے بھی، سہون بھی، نسیان کے انسان پوری طرح بھول جائے، سہو یعنی انسان کسی اور کام میں توجہ ہے تو اس وجہ سے بھول گیا، اس وجہ سے بھول گیا۔ بس جناب زہرا کہہ رہی ہیں کہ میں بات کرنے میں عصمت کاملہ رکھتی ہوں۔ میں بات کرنے میں کیا رکھتی ہوں؟ عصمت کاملہ، میری عصمت کامل ہے، میں معصوم کامل ہوں، میں مکمل معصوم۔ بس جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جناب زہرا نے کہا نہ میں عمدن غلط بات کرتی ہوں، نہ میں سہون غلط بات کرتی ہوں، نہ میں نسیانن غلط بات کرتی ہوں، نسیانن غلط بات کرتی ہوں۔ اس کے بعد ولا اقول ما اقول غلطا، اس کے بعد ولا افعل ما افعل شططا۔ شططا ہدف سے ہٹ کے کام کرنا۔ اب یہ ہدف سے ہٹ کے کام کرنا، چاہے سہون ہو چاہے عمدن ہو، یہاں بھی پوری عصمت کاملہ۔ یعنی کیا؟ میرا جو کام ہے، میرا جو کردار ہے، میرا جو عمل ہے، میرا جو کسی سے دل لگانا ہے، میرا جو کسی سے ناراض ہونا ہے، یہ سارے کا سارا معصومانہ ہے، سارے کا سارا معصومانہ ہے۔ میں اللہ کی رضا کے بغیر راضی نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ راضی ہو پھر میں اس پہ راضی ہوتی ہوں۔ اللہ جس پہ غضبناک ہو میں اس پہ غضبناک ہوتی ہوں۔ اس وجہ سے میری رضا خدا کی رضا ہے، اس وجہ سے میرا غضب کیا ہے؟ خدا کا غضب ہے۔ بس جناب زہرا کہتی ہیں کہ میرے عمل میں بھی سہو، نسیان اور معصیت مسلط نہیں، مسلط نہیں۔ یہ ہے عصمت کاملہ جناب زہرا السلام خود اپنے کلام میں۔ یہ سلیبس کے طور پہ یہ جملے ہمارے بچے یاد رکھیں، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو میں فاطمہ ہوں، یقیناً میں فاطمہ ہوں۔ میں وہ فاطمہ ہوں جسے رسول خدا نے روح کا ٹکڑا کہا ہے، میں وہ فاطمہ ہوں جسے رسول خدا نے ام ابیہا کہا ہے، میں وہ فاطمہ ہوں جسے رسول خدا نے کہا ہے کہ خدا، جناب زہرا جس پہ راضی ہو جائیں خدا اس پہ راضی ہو جاتا ہے، خدا اسی پہ راضی ہوتا ہے جس پہ جناب زہرا راضی ہو جائیں۔ میں وہ فاطمہ ہوں۔ بس تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، اور جو مجھے اذیت دے گا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ بس خیر النساء العالمین جناب زہرا ہیں، صرف عورتوں کی سردار نہیں ہے، مردوں کی سردار بھی۔ روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، روح عورت کے پاس بھی ہے، مرد کے پاس بھی ہے۔ اگر عورت اس مقام تک پہنچ جائے تو مرد بھی اس کی پیروی کریں گے۔ اب کہیں گے کہ ہم ناقص العقل کی پیروی نہیں کرتے۔ بھئی ناقص العقل کی پیروی نہیں کرتے تو خدا نے ماں کو ام کہا ہے۔ ام یعنی تربیت کرنے میں بنیادی حیثیت رکھنے والی، بنیادی حیثیت رکھنے والی۔
بس یہ ذہن میں رکھیے گا، روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث۔ بس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیدۃ نساء العالمین، خیر النساء العالمین، مراد یہ نہیں کہ عورتوں کی سردار ہے، نہیں، مردوں کی بھی سردار ہیں۔ یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں میں سے سب سے افضل ترین خاتون جناب زہرا سلام علیہ، شروع سے لے کے اب تک جو بھی افضل ترین عورتیں آئی ہیں ان میں سے افضل ترین کیا ہیں؟ جناب زہرا سلام علیہ۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم۔ یہ مراد نہیں کہ اگر جناب زہرا کی نیاز پکاؤ تو مردوں کو کھانا حرام ہے، جس طرح یہاں کرتے ہیں کہ جناب زہرا کی نیاز مردوں کو کھلائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 202 دیکھ لیں۔ یہ 202 خطبہ وہ ہے کہ جس میں رسول خدا جناب زہرا کو دفن کر رہے تھے، امام علی جناب زہرا کو دفن کر رہے تھے اور خطاب رسول خدا سے کر رہے تھے، رسول خدا سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بس معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رسول خدا کے قریب ہی قبر ہے جناب زہرا کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان قریب آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ کی امت نے ان کی میراث پہ قبضہ کیا، ان کی میراث پہ قبضہ کیا، میراث کے دلائل دینے کے باوجود ان کے دلائل کو رد کیا گیا۔ آپ ان سے پوچھئے گا کہ کس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ انہوں نے ہجوم اکٹھا کیا۔ آپ ان سے خود پوچھئے گا، آپ خود ان سے حال پوچھئے گا۔ تبھی آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کی سب سے بڑی مصیبت جو یہ فرماتی ہیں کہ صبت علی المصائب، مجھ پر جو مصائب پڑے اگر روشن دنوں پہ آتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ یہ کون سے مصائب؟ فرماتے ہیں کہ یہ گھر پر حملہ کرنا یہ بھی ایک مصیبت، دروازے کو گرانا یہ بھی ایک مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت جناب زہرا کی یہ ہے کہ جناب زہرا خطبہ فدق میں کیا کہتی ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے والد کے وارث بنو، میں نہ بنوں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے والد کے وارث بنو، والد کی میراث کے وارث بنو، میں نہ بنوں۔ اس کے بعد جو درد مندانہ جملہ، کیا معاذ اللہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف ہو چکی ہوں؟ کیا میں دین سے ہٹ چکی ہوں تاکہ مجھے میراث نہ ملے؟ کیا میں نے دین تبدیل کر دیا؟ کیا میں نے اپنا آئین تبدیل کر دیا تاکہ رسول خدا جو میرے والد ہیں اس سے مجھے میراث نہ ملے؟ بس یہ سب سے بڑے درد مندانہ جملے ہیں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور جملہ ہے کہ ولا دافع ولا مانع۔ میں دلیلوں پہ دلیل دیتی جا رہی تھی، سب کو پتا تھا کہ میں بیٹی ہوں رسول خدا کی، کوئی دفاع کرنے والا موجود نہیں تھا، اور صحیح دلیلوں کو جب کوئی رد کرے تو کوئی منع کرنے والا بھی نہیں تھا۔ رد کرتے جا رہے تھے میری صحیح دلائل کو، میں قرآنی دلائل دے رہی تھی، میں بتا رہی تھی کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، لیکن انہوں نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء کی کوئی میراث، میں نے دلیل دی کہ سلیمان نبی تھے اور وارث بنے داؤد نبی کے، اور انہوں نے کیا کہا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا ظلم! یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ واقعاً اگر روشن دنوں پہ پڑے تو تاریک راتوں میں بدل جائے۔ تبھی کہتے ہیں کہ ایک عالم اگر یقینی دلیل سے بات کرے اور سامنے رد کیا جائے تو اس سے بڑی عالم کے لیے کوئی مصیبت نہیں بنتی۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جناب زہرا سلام علیہ کے لیے۔ خدا ہمیں توفیق دے، بالخصوص اس خطبہ فدق سے ہم آشنا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔